سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ کوئی ہے نا فائنل تک پہنچانے میں، وہ سیدنا علی۔ بدر کے اندر 24 کے قریب سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کے بعد خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الود، جس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، حضرت علی نے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا۔ پھر خیبر کے موقع کے اوپر مرہب کو قتل کیا، جس کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ہر موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے۔ القصص 28:14-15 ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انہو عدو مضل مبین۔ اور جب موسیٰ پہنچا اپنی شدت اور ٹھیک ٹھاک ہوا، ہم نے اس کو حکم اور علم دیا، حکم محکمات عائد دیے، حکم دیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ مدینہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب اس کے اہل غفلت میں تھے، پس اس میں سے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کے ایمان والوں کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کا دشمن گروہ میں سے تھا، یعنی غیر ایمان والا۔ پر جو اس کے گروہ میں سے ایمان والے نے، اس نے اپنے دشمن غیر ایمان والے گروہ کے اوپر اس کی مدد چاہی، پس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا، پھر پوری کر دی اس کی زندگی۔ اور یعنی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے، بے شک وہ واضح گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ السلام کون ہے؟ موسیٰ السلام نبی اور رسول ہیں، اور جناب وہ جب اپنی شدت کی عمر کو پہنچے اور ٹھیک ٹھاک ہوئے تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ حکم اور علم۔ دیکھیں لکھا ہے حکم و علم۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا یہاں لکھا ہے حکم دیا، ان کو آتا ہی نہ، حکم اور علم دیا۔ تو موسیٰ کے پاس حکم بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اب وہ اس علم کے ساتھ تھے تو وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب اس کے شہر کے لوگ غفلت میں تھے تو انہوں نے دیکھا وہاں 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ایمان والا ہے اور ایک غیر ایمان والا۔ ایک موسیٰ کی گروہ کا ہے، موسیٰ السلام کا گروہ کا ایمان والا، اور ایک موسیٰ کے دشمن کا گروہ والا۔ تو جو موسیٰ السلام کے گروہ کے ایمان والے نے کیا چاہی؟ اس سے مدد چاہی موسیٰ السلام سے، بچاؤ یہ مجھے مار رہا ہے، یہ دشمن جو ہے مجھے مار رہا ہے، دشمن مجھے مار رہا ہے۔ تو موسیٰ السلام نے جا کے اس کو واعظ نہیں کیا، اس کو بچایا نہیں، اس کو آیت نہیں بتائی، اس کو وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہ اس کو جو ہم سب چاہتے ہیں، لڑنا، گھونسا مارا۔ اور موسیٰ السلام کا گھونسا سوچے آپ، اور موسیٰ السلام ویسے بھی بڑے اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹی تھی فرعون کے سامنے۔ تو انہوں نے گھونسا جب مارا تو وہ آدمی، ان کا انٹینشن نہیں تھی ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی انٹینشن، ایسے گھونسا مارا تھا ہلکا سا، وہ اتنا پاورفل گھونسا تھا کہ ادھر ہی اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ کس کی زندگی پوری؟ دشمن کی، دشمن مارا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قالا ہادہ من عمل شیطان، یہ دشمن کو قتل کرنا کیا ہے؟ شیطانی عمل، اور ہم دشمنوں کو مار رہے ہیں کیونکہ دشمن کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہمارا کام۔ سارے قوانین، اللہ کا دین اسلام ہے، سلامتی اللہ کا دین ہے یہ، اور اس سے جو رولز اور ریگولیشن لکھے ہیں وہ سزا دے گا۔ کون؟ اس دنیا اور آخرت میں بھی۔ آپ کا نہیں ہے کوئی آپ سزا دیں، آپ کو جو بتائیے میں بتا دوں گا آگے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دشمن، رسول کا دشمن لوگ اگر نہیں مان رہے تو وہ اللہ سزا دے گا۔ یہاں آپ اگر کوئی ذاتی کرے تو اللہ سزا دے گا، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اگر میں نہیں فالو کرا تو اللہ مجھے سزا دے گا نا۔ آپ کون ہوتے ہیں مارنے کے لیے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو، بدھسٹ کو، پتہ کس کس کو مارنے کے آپ چکر میں؟ تو ان سب کو ایجوکیشن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے جب قرآن کی وضاحت کی تو سارے کون تھے سامنے؟ مومن تھے کیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ مشرک اور منافق اور مشرک تھے،
عیسائی تھے, یہودی تھے, تو وہ ایمان لائے. تو ایمان والے بنانے کی کوشش کرو بھائی. اگر ہم آیت کی وضاحت کریں گے تو لوگ ایمان لائیں گے. تو یہی طریقہ کار محمد رسول اللہ نے وضاحت کر کے انہی لوگوں کو جو دشمن تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے اور مشرک تھے, وہ ایمان لائے. ورنہ قتل کرتے, یہ تو خطون پہ قرآن نازل ہو گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور وہ ساروں قتل کرنا شروع کر دیتے. یہ تو دشمن ہے. تو یہاں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر گھونسا مارا, انٹینشن نہیں تھی, ان کو وضاحت نہیں کی. اور وہ بھی جو ایمان والے تھے اس کو پکارا تھا, اپنے دشمن کے خلاف بلایا, تو انہوں نے جا کے اس کو وضاحت نہیں, مار دیا گھونسا. مارنے کے انتظام مر گئے وہ آدمی. تو وہ کہتے ہیں قالا ھذا من عمل شیطان, کہا کہ یہ تو عمل شیطان کر دیا میں نے. یہ عمل کیا ہوا کسی کو قتل کرنا, دشمن کو قتل کرنا, کیا ہے یہ عمل شیطان, شیطان کا عمل ہے. اور آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہو عدو مضل مبین. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بے شک شیطان جو ہے واضح, مضل کہتے ہیں واضح, مبین کہتے ہیں واضح, اور مضل کہتے ہیں گمراہ. بے شک وہ واضح گمراہ ہے, واضح گمراہ کرنے والا ہے. اندازہ کریں کہ اس نے واضح, سمجھتے واضح گمراہ کر رکھا ہے کہ دشمن کو مارنا صحیح ہے. کتنی واضح گمراہی کر رکھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دشمن کو مارنا میرا رائٹ ہے. سمجھنے میں کہہ رہے ہیں انہو عدو مضل مبین. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک شیطان جو ہے وہ واضح گمراہ کر رہا ہے. اندازہ کریں آپ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک دشمن ہے, اس کو مارنا رائٹ ہے میرا. تو وہ پھر کہتے ہیں آگے سورہ قصص 28:16 قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا, یعنی دشمن کو مار کر شیطانی عمل کر دیا, میں نے اپنے نفس سے ظلم کر دیا, پس میرے لیے بخشش کر دے. پس اس نے اس کے لیے بخشش کر دی. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس طرح, یعنی دشمن کو مارنا رائٹ سمجھ ہے, واضح گمراہ کر رکھا ہے شیطان نے کہ دشمن کو مارنا آپ کا رائٹ ہے, تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اس نے واضح گمراہ کر رکھا ہے شیطان نے یہ سمجھ کے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا, اور میرے لیے مجھے بخش دے جو میں نے غلط کام کیا, اور اللہ نے اس کے لیے بخش دی. بے شک وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے.